ایک مرحلے میں الہی مشیت نے تخلیق کا ارادہ کیا، بہت سی روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلی چیز جو اللہ نے خلق کیا، ائمہ معصومین کے ارواح مطہرہ کو خلق کیا۔ پہلا مرحلہ امتحان سے گزرا، پھر انہیں منتخب کیا۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سی چیزیں خلق کیا۔ بعض روایات اور فرامین جو امام عصر ارواحنا لہ الفدا سے ہم تک پہنچے ہیں، جس میں امام نے فرمایا ہم اللہ کی صنعت ہیں، ہمارے بعد مخلوقات کی تخلیق ہوئی۔ راوی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے بھی مخلوق خلق فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا ہاں۔ راوی کا مقصد کرۂ ارض پر مخلوقات کے سلسلے میں دریافت کرنا تھا۔ راوی نے پھر دوبارہ پوچھا، اس سے پہلے؟ امام نے فرمایا ہاں۔ 7-8 مرتبہ جب راوی نے پوچھا، امام سے بار بار وہی سوال کیا، اس سے پہلے، اس سے پہلے، تو امام نے فرمایا تم اگر کل تک پوچھتے رہو گے تب بھی میں ہاں کہتا رہوں گا، کیونکہ مخلوقات تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کرۂ خاکی پر مختلف مقامات پر مختلف مخلوقات تھیں۔ آپ دیکھیں بنی آدم کے دورے اور مرحلے کی تخلیقات کو۔ جناب آدم کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا، اس وقت سے اب تک تقریباً 2020 سال عیسوی سن کے گزر چکے ہیں۔ اگر بہت حساب کرنا چاہیں اور 2000 عیسوی سال سے پہلے، تو بعض بیانات سے پتہ چلتا ہے 2 ملین سال پہلے، جبکہ ہم اپنے دور میں حساب کریں تو 4000 سال، 5000 سال۔ جب کسی دریا کی گہرائی یا کسی جنگل میں کھدائی کے بعد کچھ پرانے اثرات ملتے ہیں تو دانشور ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور کر کے یہ نتیجہ دیتے ہیں کہ یہ چیز 1 ملین سال پرانی ہے یا 3 ملین سال پہلے کی ہے۔ آپ غور کریں، یہ اس تخلیق سے تعلق رکھتی ہے جو زمین پر پہلے خلق ہوئی تھی۔ کیا امام صادق کے کلام سے اس کی کوئی گواہی اور کوئی مصداق مل سکتا ہے؟ بہت اچھی بات۔ اللہ نے کرۂ زمین پر مختلف مخلوقات خلق فرمایا۔ روایات کے مطابق آخری خلقت جو روئے زمین اور کرۂ خاکی پر ہوگی، کرۂ زمین پر مختلف کرۂ موجود ہیں جس پر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آخری خلقت یہی بنی آدم ہے۔ اس کے اختتام پر ہم برزخ میں وارد ہوں گے، اس کے بعد میدان قیامت ہوگا۔ یہ مخلوقات ہمیشہ اسی کرۂ ارض پر باقی نہیں رہیں گی۔ اس کرۂ کے بعد دوسرے کرۂ بھی موجود ہیں۔ اس کرۂ کے پانی بخارات میں دھیرے دھیرے تبدیل ہوں گے، پگھل جائیں گے۔ اس کا اعتراف دنیا کے علمی مراکز کے دانشوروں نے کیا ہے۔ لمحہ بلمحہ سورج نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ سورج کا کچھ حصہ بہت نزدیک ہو جائے گا۔ یہ ہمارے اس کرۂ خاکی کا انجام ہے۔ ہم بھی موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ عالم برزخ و قیامت میں علم بشری نے اتنی ترقی کیا ہے اور اتنا ہی سمجھ سکا ہے، کوئی ایسی مشینری نہیں ہے جو اس سے زیادہ سمجھ سکے۔ 2000 ملیارڈ کہکشاں جس کو دانشمندوں نے کشف کیا ہے، بعض سمجھ سکے، یہی جو دیکھے جا رہے ہیں اور شمار کیے جا رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن علمی آلات اس سے زیادہ۔ اب یہ صرف 2000 ملیارڈ کہکشاں کشف ہوئی ہے، ویب سائٹ پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ویب سائٹس جو انگریزی میں ہیں، بعض کا ترجمہ بھی ہوا ہے، لیکن انگریزی ویب سائٹس کا اعتبار زیادہ ہے۔ 2000 ملیارڈ سال کہکشاں، اور ہر کہکشاں میں نے تحقیق کیا ہے، سب سے چھوٹی کہکشاں میں 100 ستارے اور سیارے ہیں۔ سب سے چھوٹی کہکشاں، بعض میں 10 کروڑ ستارے اور سیارے ہیں۔ ہر کہکشاں میں 2000 ملین کہکشاں ہے۔
سب سے چھوٹی تقریباً 10 کروڑ ستارے و سیارے رکھتی ہے۔ سب سے بڑی کہکشاں جس کو کشف کیا ہے اس میں 100 ٹریلین ستارے اور سیارے ہیں۔ 2000 ملیارڈ کہکشاں میں سے سب سے چھوٹی میں 10 کروڑ ستارے اور سیارے، اور بعض میں 100 ٹریلین ستارے اور سیارے ہیں۔ غور فرمایا دنیا میں کیا خبر ہے۔ پروردگار نے بقول امام صادق علیہ السلام ایسی مخلوقات پیدا کیا ہے جو شمار نہیں ہو سکتی۔ اسی کرۂ زمین پر جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بعض سیاست مدار خدا سے دوری کی وجہ سے کسی خاص مقصد اور غرض کے تحت کیسے کیسے کام انجام دے رہے ہیں۔ کرۂ زمین پر تسلط کی خاطر آپ سیاسی خبریں سنتے ہیں، کرۂ زمین سے سوئی کے نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ علم بشری نے اتنا سمجھا ہے، جبکہ اس سے بہت زیادہ ابھی سمجھنا باقی ہے۔